الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اسلام سے محبت بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام دل سے محبت کرنا چاہیے۔ اسلام کے ہر حکم سے جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے ایک ایمان والے کو محبت کرنا ہے، سچے دل سے اسے قبول کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک کام کا کرنا، اور ایک ہوتا ہے بڑی محبت سے پسند سے کرنا۔ اس کام سے محبت ہو پھر کرے تو اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں جو سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، لیکن دل سے پسند کرتے تھے۔ بڑا آج کل کے حساب پیشن تھا ان کو کہ وہ ہر جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا اسے دل سے چاہتے اور عمل کرتے تھے، اور جتنا کہا جاتا اتنا کرتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے محبت دل سے ہوتی نہیں، اور بعض مرتبہ اپنے خواہشوں کے حساب سے جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کرنے لگ جاتے جس کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ جو رات ہے، آج 15ویں رات ہے شعبان کے مہینے میں، ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں کبھی مسجد میں اعلان نہیں کیا، صحابہ کو نہیں بتایا، یہ سب مانتے ہیں۔ اور جو کمزور اور ضعیف، جو مستند نہیں ہے، جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس روایت میں بھی جو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی رات کو جب حضرت عائشہ سو چکی تو چپکے سے اٹھ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئے، تب اللہ کے نبی نے لوٹنے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے گیا تھا قبرستان میں ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی۔ عشاء کی نماز ہو گئی اس رات میں، کسی کو بتایا نہیں اللہ کے نبی نے کہ وہ رات کون سی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس آئے اور گھر میں بیوی سے بھی نہیں بتایا، وہ بھی سو چکی، تب چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں۔ یہ قصہ بھی پورا صحیح نہیں ہے، صحیح روایتوں سے ثابت نہیں، لیکن مان بھی لیا جائے کہ قصہ صحیح ہے، اس میں اعلان کہاں ہے؟ کسی کو نہیں بتایا، آپ نے اپنے گھر میں بیوی کو نہیں بتایا۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آج شب برات ہے، اور نماز کے ٹائمنگ میں بھی فرق کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری پرانی رسموں سے اور اپنے خواہشات سے زیادہ محبت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، یہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں مرد تو تھے ہی صحابہ کرام، لیکن عورتوں میں بھی بہت زیادہ دین کی صحیح سمجھ تھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی صحیح سمجھ ہو، تھوڑا بھی کرے گا بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ بغیر سمجھے مہینوں گھومے گا دنیا میں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے بہت سارے بندے آپ کو ملیں گے جن کے مسلسل چلے 4 مہینے لگتے ہیں، موت کے قریب آ گیا، اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے۔ یہ سمجھ نہ ہونے کا
آج ایک صحابیہ جو عورت ہیں، صحابیہ ہیں، ان کا ایک قصہ آج ہم سنیں گے کہ ان کو دین کی سمجھ کتنی تھی، وہ کتنا جانتی تھی اسلام کے بارے میں، اور کتنا صبر کرنے والی عورت تھی، آپ کو پتہ ہوگا۔ ان کے شوہر تھے، ان کا نام ہے ام سلیم، اور ان کے شوہر کا نام ہے مالک کا انتقال ہو گیا شوہر کا۔ تو یہ جو ام سلیم ہے، ان مالک سے ان کے ایک بیٹے ہیں جو فیمس ہیں بہت زیادہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو ہمارے نبی کے خادم ہیں۔ پورے 10 سال مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے تو پورے 10 سال یہ خدمت کرتے رہے۔ تو انس کی اماں تو ام سلیم ہیں، ابا مالک تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ تو ابو طلحہ نام کے ایک اچھے شریف انسان تھے، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا کہ اب تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تم تو فارغ ہو، میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو طلحہ۔ تو ام سلیم نے یہ کہا کہ تم بڑے شریف انسان ہو، تمہارا رشتہ قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تم کافر ہو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میں مسلمان ہوں، ایک کافر سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تم اسلام قبول کر لو، تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہوگا، اور ایکسٹرا کچھ نہیں چاہیے، بس تم مسلمان ہو جاؤ، میں شادی کر لوں۔ اصل میں اسلام میں تو نکاح میں مرد کو دینا ہے نا مہر، یہ تو اصل یہ ہے۔ یہاں تو سب چینج ہو چکا ہے۔ اسلام میں لڑکی سے جو کچھ لیا جائے وہ حرام ہے، لڑکی کے گھر والوں سے کٹنما کانو کلا نہیں۔ نکاح میں تو مرد کو عورت کو دینا ہے، یہ ضروریات، مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو پرانے زمانے سے بھی یہ رواج تھا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، تو وہ بہت زیادہ دیتے تھے، خاندان کے حساب سے، آدمی کے حساب سے مہر بدل جاتا ہے۔ تو مجھے مہر بھی نہیں چاہیے، تم اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام ہی کافی ہے، میں تم سے رشتے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ظاہری مال، دولت، نوکری، پراپرٹی، بزنس، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں۔ بندے میں اگر ایمان ہے تو وہی ہے جو ہمیشہ کام آئے گا۔ سب سے پہلے دین اور اسلام دیکھتے تھے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آج ہما کیا بس نوکری رہتو، بس بیپار رہتو، بس ان کے تحت دلیل رہتو بھی پرواہ نہیں، اس کا ایمان عقیدہ کیا ہے پوچھتے نہیں کبھی۔ ایک ہی انہوں نے سمجھدار تھی، اسلام کو جانتی تھی، کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہی ان کا مہر ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہو گیا، ابو عمیر نام تھا۔ وہ بچہ اتنا مبارک بچہ تھا کہ اللہ کے نبی ادھر سے گزرتے تو اس بچے سے تھوڑا کھیلتے تھے۔ اس بچے کے ہاتھ میں ایک پرندہ رہتا تھا جس سے دوستی ہو گئی، اور اس پرندے کا انتقال ہو، پرندہ مر گیا۔ اللہ کے نبی گزرے اور مزہ، کیا ہوا تمہارے اسے، اس کا کیا حال ہے تمہارے؟ ہو گیا اللہ کے رسول وہ تو مر گیا ہے، چھوٹا بچہ 3 سال کا۔ اس صدمے میں وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ان کے باپ ہیں، وہ مسجد میں گئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا، 3 سال کا بچہ۔ باپ مسجد کو گئے، بچے کا انتقال ہوا۔ اب ماں کی سمجھ دیکھو، جب کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، باقی کے کام بسرے جانی،
جو ذمہ داریاں ہیں اسے پورا کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کیا تو ہوا کہ اس کے پیچھے روتے پلاتے نمازہ چھوڑنا سب یہ نہیں ہے۔ ام سلیم اتنی سمجھدار خاتون تھی کہ انہوں نے گھر میں سب سے کہا بچے کے مرنے کی خبر اس کے باپ کو بتانا نہیں ہے، میں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی نہیں بتائے گا۔ سب کچھ صاف صاف کر دیا، بچے کو اچھی طرح سے دھو کر کے نہلا کر کے ایک بازو کے روم میں رکھ دیا۔ بچہ انتقال ہو چکا ہے، اور بہترین کھانا تیار کیا، اور ایسا چہرے سے کچھ پتہ ہی نہیں چلے کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، دوسرے صحابہ کے ساتھ۔ آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ جواب دیا پہلے سے بہت اچھا ہے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی بیماری ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہوگی، اچھا ہو گیا ہوگا، اب وہ سو رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ پہلے سے بہت اچھی حالت میں۔ اس کے بعد کھانا لگایا گیا، جو مہمان آئے تھے انہوں نے بھی کھایا۔ جب سب کھا کے چلے گئے، وہ خود اس روایت کو کرتی ہے کہ پھر ان کے لیے تیار ہوئی، اور دونوں میاں بیوی رات میں ملے، ابھی تک بتایا نہیں ہے، ہم بستری کی کہ شوہر گھر سے باہر سے آئے گھر میں تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے تیار ہو، اسے خوش کرے۔ سب بھی ہے نہیں سو ہے سو محنت سب بھی بول کو اسے پریشان کرے جانے، رات کا وقت ہے، راحت کا وقت ہے۔ بعد میں جب کوئی مسئلہ ہو تو ٹائم دیکھ کر بتا سکتے ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بے فکر ہو کر روز کی طرح ملے، اور جب تہجد کا وقت دیر رات ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ، سپوز کچھ لوگوں نے کوئی چیز کسی سے مانگ لی یوز کے لیے، کوئی چیز نہیں تھی، مجھے استعمال کے لیے کوئی چیز مانگ لی، اب یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے کچھ دنوں تک، بعد میں جن کی چیز ہے وہ اگر واپس مانگے تو ان کو دینا چاہیے یا دیے نہیں سرکا اسے پکڑ کر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، لایا ہے تو کوئی چیز امانت ہے اسے واپس کر دینا بہتر ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ اللہ نے امانت کے طور پر تم کو دیا تھا، اب اللہ نے اس کو لے لیا ہے، اس بچے کا انتقال ہوا ہے، اب اس میں افسوس کی رونے پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ان کو تھوڑا پھر وہ سمجھ گئے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ رات میں ایسا ہوا ہے، میری بیوی نے ایسا کیا، شروع میں اس نے بتایا نہیں، اور رات میں بچے کی لاش گھر میں ہے اور ہم میاں بیوی ملے، ہم بستری ہوئی، یہ اسلام ہے۔ گھر میں مرتو درستہ کا گوشت کھائے جانے، کھنوما منوما، یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں، اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا کیا کی کرتے رہتے، نارمل زندگی جینا ہے، ایک اللہ کی امانت اللہ نے واپس، دل میں افسوس تو ہوگا لیکن کیا کریں گے، زندہ تھوڑی ہوگا، اس کا ٹائم ہو گیا، اسے لے لیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور کہا بارک اللہ فی لیلتکما، تمہارے اس رات میں اللہ برکت دے۔ دعا کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بچہ گیا ہے، اس کے بدلے میں ایک اچھی اولاد ہو۔ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اس رات میں جو میاں بیوی ملے تھے ان کے حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کو لے کر با اور بھائی انس جو ان کے بیٹے تھے سوتیلے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کھجور چاپ کر ان کے منہ میں ڈالا اور نام رکھا عبداللہ۔
اس عبداللہ کے اس بچے کے پھر بعد میں 10 بچے پیدا ہوئے، اور 10 کے 10 بہت بڑے قرآن کے جاننے والے حفاظ تھے، اچھا علم والے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے، ان 10 بچوں میں سے ایک کا نام ہے اسحاق، اور یہ اسحاق ہے امام مالک کے استاذ۔ 4 اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بہت بڑے اساتذہ میں سے ایک، ان کے شیوخ میں سے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ رضی اللہ عنہما۔ تو یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، پورا ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس وقت کی جو ڈیوٹی ہے اسے بھولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو جو وقت دینا ہے وہی وقت دینا ہے۔ انتقال ہوا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو نہلا دھولا کر لے جا کر نماز پڑھ کے دفنا کر آ جاؤ، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور صبر کرو۔ اس کی وجہ سے ساری چیزوں کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں، یہ اسلام کے تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مضبوطی سے عمل کرو، تھام لو، کیا بولے کہ وہ کرنا، ادھر ادھر نہیں۔ اور یہ جب آدمی اسلام کی خوبی کو سمجھتا ہے تب وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے جھامردہ بھی کر سکتے نہیں۔ گھر میں بچے کی لاش رکھ کر شوہر کے حقوق پورا کرنا، اسے پہلے نہ بتانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کا ہی خاصہ ہے، ان کی ہی خصوصیت ہے۔ بڑے بڑے اس میں پھسل جاتے ہیں، رونے پلانے لگ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے افسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس غم کو دل میں رکھنا اور نارمل لائف جینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک آدمی خوب محنت کرے لیکن ایسے وقت پر پھسل جائے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ وقت پر مضبوطی سے قائم رہنا، جو کرنا ہے وہی کرنا، پبلک کیا سمجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو میرے اللہ کو راضی کرنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت انس بن مالک کی ماں ہیں، ابو طلحہ ان کے شوہر ہیں، بہت بڑی، ہمیشہ ان کا آپ قصہ سنیں گے تو اسلامی تعلیمات اس میں آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھے ان کے شوہر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے ساتھ، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی کی جب باتیں سنی تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی شاید کل کھانا نہیں کھائیں، کمزور ہیں دیکھنے میں۔ آدمی اگر 2-3 وقت کھانا نہ کھائے تو اس کی بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ ابو طلحہ تھے اور اللہ کے نبی نماز کے بعد کچھ مجلس لگی ہوئی تھی، ان کی باتوں سے ان کو اندازہ ہوا کہ کھانا نہیں کھائیں، چپکے سے اپنے گھر گئے، اٹھ کر کے جا کر کے ام سلیم سے پوچھا کچھ ہے کیا گھر میں کھانے کے لیے، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ 2-3 روٹیاں رات کی بنی ہوئی موجود ہے اور اس کو بھیج دو۔ تو وہ ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ کر حضرت انس کے ساتھ ان کو بھیجا، بچے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ کھڑے، کہا کیا ہوا، کچھ کھانے کے لیے بھیجا ہے کیا تمہارے امی اور ابو نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم گھر واپس جاؤ، ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ واپس چلے گئے اور اللہ کے نبی سب کو ساتھ میں لے کر جا رہے تھے، 30 سے زیادہ لوگ تھے۔ ابو طلحہ کو جب پتہ چلا وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، 2-3 روٹیاں 600۔ اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا، ام سلیم نے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم نے تھوڑی بلایا ہے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے بھیجا، اس کے بعد جو بھی اللہ کے رسول لے کر آ رہے ہیں تو ہمارا کیا مطلب ہے اس میں، ہمیں تو بلایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی لا رہے ہیں تو اللہ کا کوئی خاص
فضل ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ اتنا ایمان ان کا مضبوط تھا، کبھی کوئی بات ہو تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی آئے اور ان سے کہا کہ اس روٹی کو اچھی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس گھی اس میں ڈال کر کے ملیدہ جیسے بنا دیں، ملیدہ ٹائپ کا اس کو بناؤ۔ اور جب وہ بن کے ایک پلیٹ میں رکھا گیا، اللہ کے نبی نے کہا 10 آدمی آؤ اور اس کو کھاؤ۔ 10 آدمی آ رہے تھے اور پیٹ بھر کر کھا کر واپس جا رہے تھے، وہ اسی طرح موجود تھا، سب کے سب کھائے اور وہ کم بھی نہیں ہوا اسی طرح۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کے کوئی دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ صرف انبیاء کرام کی صداقت کے لیے اللہ کبھی کبھی اس طرح کی چیز، لیکن سچویشن کو سمجھنا۔ ہم نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی، سب جنہیں آپ بلا لے کہا ہمیں کیا بولے نہیں نو، انہوں اب کیوں لا رہے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، آنے دو کوئی بات نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اور یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور یہ ہوتا ہے دین کی سمجھداری۔ دین کی سمجھداری سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ باتوں کو سمجھیں، جیسے آج کی رات کی بات ہے، بھائی اس رات کو جاگنا اور اعلان کرنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی تو اعلان کراتے تھے۔ جس طرح ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے سے اعلان ہو رہا ہے، آؤ نماز کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 ٹائم میں اذان ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا تھا اور اذان بھی سکھائی، اعلان ہو رہا ہے 1450 سال سے۔ اسی طرح رمضان کی جو رات ہے شب قدر، اس کی فضیلت ہے، قرآن میں ایک سورہ پورا ہے، دوسرے سورے میں بھی کچھ ذکر ہے۔ ہم سب بیان کرتے ہیں، جاگتے ہیں، رمضان میں ترغیب دی جاتی ہے، لیکن آج کی رات جسے ہم اپنے حساب سے شب برات نام رکھے، جبکہ یہ نام نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن کی آیت میں ہے، بات کے لوگوں نے رکھا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی تو ان ضعیف حدیثوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی بیچ کی رات، 15ویں رات، اس کے بارے میں کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پہلے ہی سے اعلان فرماتے، اسی دن، کم از کم مغرب میں تو اعلان کر سکتے تھے، آج رات جاگو، عبادت کرو، کچھ نہیں، کبھی کوئی اس طرح کا ذکر نہیں۔ تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ پوری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر رات بھی آدمی پوری رات جاگنا چاہے جاگ سکتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ، اللہ جانتا ہے کہ کبھی آپ جو ہے آدھی رات جاگتے ہیں، کبھی 1/3 جاگتے ہیں، کبھی 2/3، مطلب رات کے اب 3 حصے کریں گے تو اللہ کے نبی کی جو نارمل جو عادت تھی ہمیشہ کے لیے، اس کے 3 حصے، ایک تو کبھی آپ پوری آدھی رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، کبھی 1/3 یعنی رات 2 حصے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے، تیسرا حصہ پورا، اور کبھی کبھی پہلے ہی حصے میں عبادت کرتے تھے، رات سوتے ہی نہیں تھے، پہلے حصے سے شروع ہو جاتی تھی عبادت۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی تہجد کی نماز، رات کی نماز 11 رکعت یعنی 8، اس کے بعد 3 وتر، 2 1 کے حساب سے 11 رکعت ہمیشہ پڑھتے تھے۔ یہ تو روز کا معمول تھا، ان راتوں کی کوئی خصوصیت نہیں، یہ رات کوئی عبادت کی رات نہیں ہے، ہر رات ویسے عبادت کی ہے، دعا کی ہے، لیکن مسجد میں نہیں ہوگی اس طرح کی عبادت، آدمی تنہائی میں کرے، اپنے گھر میں کرے، جہاں وہ رات کو اللہ سے دعا کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، یہ ہر دن کر سکتا ہے، کسی دن کے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہے، صرف وہ ایک رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔
اس رات میں آپ پوری رات عبادت کر سکتے ہیں، اس رات میں بھی کوئی خاص چیزیں نہیں، آپ کی مرضی، جو عبادت چاہے کر سکتے ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کئی کہ ہمارے بڑے بولتے گئے کراتے گئے، یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی ریزن نہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ بتایا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، نہیں ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو بھی ہم کریں تھوڑا بہت وہ صحیح کرنا ہے، اسے ٹھیک کر کے کرنا ہے اور دلیل کے حساب سے کرنا ہے۔ بہت زیادہ ہم نے کر لیا اور غلط کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب